مکہ شہر کے باسی آج صبح جلد بیدار ہو کر جوک در جوک کسی اہم شخصیت کے استقبال کے لیے مدینے کے راستے کی جانب رواں دواں ہیں۔ سرداران قریش بھی کعبے کے شمال میں واقع جبل کوئیقان پر براجمان یہ منظر دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ سب کی نگاہیں مدینہ منورہ کے راستے کی جانب ہیں۔ مکے کی خوشگوار صبح کی معطر فضائیں آج ایک عجیب خوشی کے احساس سے جھوم رہی ہیں۔ ہواؤں میں تیرتی خوشنما ننھی ابابیلیں اور مکے کے خوبصورت کبوتر بھی خوش آمدید کے نغمے الاپ رہے ہیں۔ آگ برساتا پرجلال سورج بھی اپنی کرنوں کی تیزی سے محروم عاجزی و انکساری کی تصویر بنا حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ مکہ مکرمہ کے پرہیبت کالے اور سخت پہاڑ بھی وجد کی سی کیفیت میں جھومتے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ غرض کے شہر کا ذرہ ذرہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار، خوشیوں سے نہال، آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے چشم ماں روشن دل ماشاد ہے۔ ابھی انتظار کی کچھ ہی گھڑیاں گزری تھیں کہ پہاڑوں کے پار سے گونجنے والے اللہ اکبر کے ولولہ انگیز نعروں نے شہر کے در و دیوار ہی کیا اہل مکہ کے دلوں کو بھی لرزا دیا۔ جوں جوں یہ پرجوش صدائیں قریب آ رہی ہیں، سرداران قریش کے چہروں پر غم و غصے اور خوف کے گمبھیر سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تاریخی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جس عظیم المرتبت ہستی کو 7 سال پہلے رات کی تاریکی میں ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، آج وہی جلیل القدر شخصیت امام الانبیاء تاجدار مدینہ شہنشاہ کونین رحمت دو عالم محسن انسانیت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرفروش ساتھیوں کے عظیم و شان لشکر کے جلو میں اونٹنی پر ایک شان بے نیازی کے ساتھ تشریف فرما عمرہ قضا کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اور جو کل ان کے خون کے پیاسے تھے آج قطار لگائے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جلوس میں سب سے آگے شاعر اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار حمائل کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوا اونٹنی کی مہار تھامے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رجزیہ اشعار سے کفار مکہ کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ ترجمہ اشعار: اے کفار کے لوگو، ان کے راستے میں نہ آنا کہ ساری بھلائی انہی میں ہے۔ آج ہم ان کی تشریف آوری پر تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ شعر کہنے سے منع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں اشعار کہہ رہے ہو۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں اپنا کام کرنے دو، کیونکہ ابن رواحہ کے یہ اشعار کفار کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات نے تو گویا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جوش و جذبات کی بجلی دوڑا دی، اور پھر وہ مزید ولولہ انگیز اشعار پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یثرب میں تبلیغ اسلام کے نتیجے میں دعوت حق قبول کر لی تھی۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قادر الکلام شاعر بھی تھے، نیز پرجوش ولولہ انگیز شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ بن عمر القیس بن عمرو بن عمر القیس الاکبر بن مالک بن الغز بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج الاکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد، ابو رواحہ اور ابو عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مدینے کے مشہور قبیلے بنو خزرج سے تھا۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب سے آئے ہوئے مسلمانوں سے بیعت عقبہ ثانی فرمائی۔ تکمیل بیعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز دی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں۔
جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کے مطابق قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس سے 3 نقبا منتخب کر کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظوری دی۔ خزرج کے 9 نقبا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ منظوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم، شاہ مدینہ، شافع محشر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مختلف قبائل کے سربراہان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اپنے خوبصورت استقبالیہ اشعار کے ذریعے مسلمانوں پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ مگر روسائے شہر کی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف میزبانی کا اعزاز انہیں حاصل ہو، لیکن یہ اعزاز تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے پہلے گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شاہ امم، نیر اعظم، خلق مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس اینٹیں اور گارا ڈھو رہے تھے۔ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور خوشی سے گلنار تھا، اور زبان مبارک پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر تھا، ترجمہ: اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جوش و خروش کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار دہرا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی طویل جد و جہد، سخت ترین آزمائش اور بے انتہا ظلم و ابتلا کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہرے خوشی اور مسرت سے دمک رہے تھے، سب شاداں تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑے اعزاز اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کے اشعار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کے لبوں سے ادا ہو کر رہتی دنیا تک کے لیے امر ہو رہے تھے۔ آج ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار سیرت کی کتابوں کی زینت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ اپنا زیادہ وقت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر خوبصورت اشعار کہتے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے۔ ان کے اسی علمی اور ادبی ذوق و شوق کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشعار کہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے تھے کہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کفار پر تیر و نشتر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل فرمائی، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، تو یہ تینوں اللہ کی ناراضی کے خوف سے ڈرتے کانپتے روتے پیٹتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے،
اس نے ہماری مذمت میں آیات نازل فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مگر اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہر لفظ کو حکم کا درجہ دیتے اور ان کی اطاعت ہر چیز پر مقدم رکھتے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کھڑے کچھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو ایک قدم بھی آگے بڑھائے بغیر فوراً بیٹھ گئے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے ابن رواحہ، اللہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کو مزید پروان چڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے جنگ موتۃ تک تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ سویق میں جانے سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ اسیر بن عوام کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ نے صلح حدیبیہ کے 1400 مجاہدین اسلام کو اصحاب اشجرا کے مبارک لقب سے سرفراز فرمایا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں روانگی کے وقت سب سے آگے ہوتے، لیکن جب محاذ سے واپسی ہوتی تو سب سے پیچھے رہ جاتے۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت، زرعی زمینیں، کھیت کھلیان اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے تمام مالی وسائل کا تخمینہ لگانے کی ذمہ داری ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو انہوں نے بآسن سر انجام دی۔ 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، جنہیں وادی بلقاء پر معمور کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر سے شدید رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 مجاہدین کا لشکر اس علاقے میں فوج کشی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنا امیر خود منتخب کر لیں۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا اور لوگوں نے الوداعی ملاقاتیں کیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہا، دیکھو اللہ کی قسم، اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا اور استخوان شکن، مغز پاش، تلوار کی کاٹ یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں، ہائے یہ وہ غازی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی
اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ بہرحال مسلمانوں کا لشکر شام کے علاقے معان پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم خود بلقاء کے علاقے میں 1,00,000 رومیوں کے لشکر اور کثیر سامان حرب کے ساتھ اسلامی لشکر کا منتظر ہے۔ مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کسی لشکر جرار سے اس دور دراز سرزمین پر اچانک ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی۔ چنانچہ وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ کہاں 3,000 کا بے سر و سامانی کی حالت میں ایک چھوٹا لشکر، اور کہاں جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 زرہ پوشوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کے بارے میں کچھ لکھ بھیجیں تاکہ مدینے سے کمک آ جائے یا جو بھی حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور قوت ایمانی سے لبریز ایک ولولہ انگیز پرجوش تقریر کر کے مجاہدین کا لہو گرما دیا۔ انہوں نے للکارتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو یہی تو وہ شہادت ہے جس کی طلب میں تم سب نکلے ہو۔ تمہارا مطلوب و مقصود تو راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنا ہے۔ تمہاری منزل تو شہادت ہے۔ یاد رکھو، دشمن سے ہماری جنگ تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں، بلکہ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور 2 عظیم کامیابیوں میں سے کسی ایک کو حاصل کر لو، یا تو ہم غالب رہیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش تقریر نے مجاہدین کے شوق شہادت کو مزید بھڑکا دیا، اور پھر اہل ارض و سما نے ایک محیر العقول منظر دیکھا۔ 3,000 سرفروشان اسلام زنگ آلود تلواروں سے رومیوں کے جدید جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 ٹڈی دل کا طوفانی مقابلہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کر آگے بڑھے، بے جگری سے لڑے لیکن شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، 90 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے رضویہ اشعار پڑھتے آگے بڑھے۔ چچا زاد بھائی ایک گوشت لگی ہڈی لے کر آیا اور بولا، اس کے ذریعے پیٹھ کو مضبوط کر لو۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ موتا کے پہلے روز ہی وحی کے ذریعے اللہ نے اس جنگ کے آنے والے حالات سے مطلع فرما دیا تھا۔